ایسی چیزوں کو بڑے بڑے آپ لوگوں نے خدا کرنے والے رشد الہی سے ہٹ کے اگر انہوں نے بھی اس گھرانے کو سوچا تو پھسل گئے. تو بچے چلے ایک ایک لفظ نقش ہو رہا اشارہ ہے. یہ آواز کو کرنا ہے اسے ختم کرنا پڑے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ مجدودیہ امام زمانہ بلند ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض ماذا اراد اللہ بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کچھ سننا ہے کچھ کرنا ہے تو میں 5 منٹ 10 منٹ جتنے دیر آپ کہیں میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں. اگر دوبارہ یہ حرکت ہوئی میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں نے کوئی رٹے ہوئے چٹکلے بیان نہیں کرنے ہوتے کہ آپ بھی لگے رہے اور میں رٹا ہوا سبق دہراتا رہا. ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. فرمایا ہم نے نار کے صحابی، میں یہاں نار کا ترجمہ نار ہی کر رہا ہوں، یہاں میں نار کا ترجمہ آگ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں نکیر کے فقیر علماء میں سے نہیں ہوں کہ جس لفظ کا ترجمہ پرائمری میں پڑھ لیا تو آخری ہچکی تک وہی یاد رہا. ہر جگہ نار آگ ہوتی ہی نہیں. یا کبھی بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ میں نار کا ترجمہ نار کرنے میں کیوں مجبور ہوں. فرمایا ہم نے ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. فرمایا ہم نے ہر حجت کے صحابی بشر بنائے لیکن نار کے صحابی ملک بنائے. دعا کرتا رہیے کہ میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. ہر ایک کے صحابی بھائی جی میرے پاس آگے تشریف لیں آپ درود پڑھ لیں. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اور ہم نے ان کی تعداد کو کافرین کے لیے آزمائش قرار دیا تاکہ تھوڑی تعداد پر امتحان میں کہ یقین کون کرتا ہے اور شک میں مبتلا کون ہوتا ہے.
اور اس لیے ہم نے یہ کیا کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ ایک تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا یقین بڑھ جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور صاحبان ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے، وَلَا يُشَرَّعُ بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ تو اس بارے میں وہ شک کریں جنہیں کتاب دی گئی اور نہ کوئی مومن شک کرے، اور ہم نے یہ کیا اس لیے جاننا لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ اور ہم نے یہ بات اس لیے کی کہ ایک تو کافر یہ کہیں اور مومنین میں سے وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مومنین میں سے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کافر کہیں میں نے نہیں پڑھی آیا، میرے مشورے سے نہیں اترا قرآن، کسی دنیاوی کتاب کی عبارت پڑھو تو دیوار پہ مار دو، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر تم غزل فردشنی میں اہل بیت کی دشمنی کا شکار ہو جاؤ، بہرحال ثابت ہو رہا ہے جب تک قرآن کائنات میں موجود ہے، سورہ مدثر ہے، جب تک سورہ مدثر ہے، یہ آیت ہے، جب تک یہ آیت ہے لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ کا جملہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مومنوں میں ایک گروہ ایسا ہے۔ مومنین میں جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، وہ کہیں کیا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ اللہ نے آخر نار کی مثال دے کے چاہا کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے تو نار سے بات کو سمجھا ہوا ہے نا، اس لیے ہم نے کسی کو نار کہا اور دیکھ رہے ہیں کیا رہے ہیں لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ اس مثل سے چاہتا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ اور حالانکہ میرے حبیب محمد احمد محمود كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ حالانکہ اللہ اسی طرح کی مثالیں بیان کر کے گمراہوں کی گمراہی ظاہر کرتا ہے۔ ہدایت ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ رہ گئی تعداد کی بات تو مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ تیرے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے جانتا ہی کون ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تشریح میں جاؤں، یہ بہت کچھ کہنا ہے۔ تفاسیر اہل بیت کو پڑھنا، ضمانت میری، مجھ سے دیکھ رہا ہوں کتابیں، کہہ دینا کل منگا دوں گا، یہی ملتان میں دکھا سکتا ہوں۔ تفاسیر اہل بیت میں ہے کہ نزلت هذه الآیت فی القوم واصحابہ، یہ آیت قائم اور ان کے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں نار لقب ہے میرے امام کا، اور یہاں نار سے وہ جلانے والی آگ مراد نہیں، سمجھ رہے بات یہ نہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہے نور، ایک لفظ ہے نار، دونوں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے انارت، روشنی۔ نور کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چمکے بھی، نور کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ چمکے۔ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رسول کا نور کہا، بظاہر جسد انسانی میں بیٹھتے ہے، چمک نہیں تھی، نور ہے، کیونکہ نور ظاہر اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے،
مظہر کسی غیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن نار کے لیے ضروری ہے چمک۔ سمجھ میں آ رہی دوستوں میری باتیں یا نہیں؟ نار کے لیے ضروری ہے چمک، اور ہر نار قابل نفرت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نار لائق عزت بھی، میں صرف اسی پر دلیلیں دینے بیٹھ جاؤں نا تو ساری رات گزر جائے۔ 2-3 دلیلیں آپ کے ازدیاد ایمان اور تسلی کے لیے اگر دل چاہ رہا ہے تو۔ لیکن میں بعض چہروں پہ فکر کی لکیریں دیکھ رہا ہوں، تو میرا کام سوچنا نہیں، اسی لیے میں نے 4 راتیں گزاری۔ اگر پہلی رات میں یہ کہہ دیتا تو آدھے سے زیادہ مجمع شاید بھاگ جاتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ امام کا لقب نار ہے اور امام کے صحابی ملائکہ ہیں؟ یہی کہہ رہا ہے قرآن، ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، کہ ہم نے نار کے صحابی ملائک بنائے۔ دونوں باتیں بھائی جب یہ بات ایسی ہے، بڑوں کو پسینے آتے ہیں، مولا کو نار کیوں کہا اور ان کے صحابی ملائک کیسے؟ اس لیے سوچنا نہیں، سب سننا ہے، سننے کے بعد سمجھ میں نہ آئے سوال کر لینا، پھر سمجھ میں نہ آئے پھر سوال کر لینا، کل کر لینا، مجلس کے بعد پوچھ لینا، کتابیں طلب کر لینا، اس وقت تک پوچھتے رہنا جب تک زمین سرگوشیاں کرتا رہے۔ میری طرف سے محمد آپ کوئی ممانت نہیں کہ نہ پوچھو۔ توجہ کیا کہہ رہا تھا میں کہ ہر جگہ نار جلانے والی چیز نہیں ہوتی، ہر جگہ نار قابل نفرت نہیں ہوتی، ہر جگہ نار وہ ناری کا تصور پیدا نہیں کرتی۔ پہلے تو یہ بتا دوں، کیونکہ بعض احباب جو ہے پہلے میری بات سے سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان ناری ہے، پھر آخری حجت کو نار کیوں کہا؟ پہلے قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کون سی نار میں سے ہے۔ میں پوری تعداد لکھ کر دینے کے لیے جا رہا ہوں، پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے مطلق فرمایا ہو کہ ہم نے جنات کو، شیطان کو، ابلیس کو صرف نار سے پیدا کیا، ایسے نہیں۔ وَالْجَوْرَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات کو زہریلی آگ سے پیدا کیا۔ نار اور ہے، نار سموم اور ہے، مطلق نار پہ تو وہ ناز کرتا ہے۔ پڑھو سورہ یاسین کو، هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، میں وہ خلاق اور علیم ہوں کہ جس نے سرسبز ترین درخت میں سے تمہارے لیے نار کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ اپنے الوہیت کی دلیل دے رہا ہے کہ میرے اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سبز سے نہیں، اخضر سبز ترین درخت سے۔ پڑھنا علماء سے تحقیق کرنا، 2 درخت ہے، ایک کا نام ہے مرق اور ایک کا نام ہے افار، عین کے ساتھ، مرق اور افار۔ ان کی شاخوں کو توڑو تو ان سے پانی ٹپکتا ہے، اور جب دونوں کو آپس میں رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ تو وہ اپنی خدائی کی دلیل بنا رہا ہے کہ اس سے میں نے مرق اور افار سے، حالانکہ گیلے اس قدر کہ پانی ٹپکے، اور میری قدرت دیکھو کہ اس پانی سے آگ نکلے۔ یہ ہمیں چاہیے۔ اور آؤ دیکھو، آج تو تمہیں کچھ پتا نہیں نا کہ ہم نے جو فلاں عمل کیا، جو قربانی دی، جو صدقہ دیا، جو خیرات نکالی، قبول بھی ہوئی ہے نہیں؟ پہلے ایک طریقہ تھا
پتہ چل جاتا تھا. قرآن پڑھو, تفسیریں دیکھو. آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے رسول کو وہ واقعہ بتاؤ نا جب آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی دی, ایک کی ہم نے قبول کی, ایک کی رد کی. اور قربانی قبول کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ جو جانتے ہو جانتے ہو, نہیں جانتے تو جان لو. جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی. اور وہ آگ اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی, اور جس کی رد ہوتی اسے آگ چھوتی بھی نہ. یعنی ایک آگ وہ ہے جو مجرم کو چلاتی ہے, ایک آگ وہ ہے جو قبولیت کی سانس دیتی ہے. ابھی بھی 70% لوگ سمجھے, 30% ابھی باقی ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں. جمیل بھائی وہ تو اپنی شنائی کی طرف ہے. جناب امیر کے فرمودات میں یہ بات تم نے کبھی نہیں سنی؟ فرشتوں کی تخلیق مولا نے بیان کی ہے. اصناف الملائکہ بتائیے کہ فرشتوں کی صنفیں کتنی ہیں. بتاتے فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے اعلیٰ من الصلب واسفل من النار. اس کا اوپر والا بدن برف کا ہے, نچلا بدن آگ کا ہے, لیکن اس کی قدرت کاملہ کا کمال یہ ہے لا ھذا یصیب ھذا فلا ھذا یطفی ھذا. آگ برف کو پگھلاتی نہیں, برف آگ کو بجھاتی نہیں. سمجھ آنے بات. ہاں اور آگے چلو. اب یہ اگر تجسس ہے اور تھوڑی دور لے جاؤ. سورہ طٰہٰ پڑھو. جناب موسیٰ کلیم محو سفر ہے, اہل و عیال ساتھ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اِذْ رَأَوْا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. موسیٰ کو نار نظر آئی. اپنے اہل سے کہا تم یہی ٹھہرو, تم یہی رکھ جاؤ. لعلی آتیکم منہا بقبس, شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لا سکوں کہ تم تاب لو. او آئیے دو, جاگنا خدا کے لیے. او آئیے دو علی النار خدا. خدا خدا لفظ خدا تو کروڑوں بار سنا ہوگا. امام خدا, نبی خدا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ او اجدو علی النار خدا, یا تو میں آگ کا کوئی انگارہ لاؤں گا, یا ہو سکتا ہے مجھے آگ کے ذریعے ہدایت مل جائے. ابھی تو خود 4 راتیں لگی ہیں. اگر پہلا دن میں یہ پڑھتا سروں سے گزرتا چلا جاتا سب کچھ. ایک آگ گمراہوں کے لیے ہے اور ایک آگ وہ ہے جو نبیوں کو ہدایت کرتی ہے. اور آؤ جب قریب آئے فلما آتوا نودیا یا موسیٰ. جب قریب آئے تو آگ میں سے آواز یا موسیٰ. دائیں بائیں دیکھا, حیران ہے کیا جاگنا حلالیوں میں والی جہاں بھی ہو. یہ سورہ پہلی سورہ طٰہٰ سے پڑھی تھی, اب سورہ نمل سے پڑھنے لگا ہوں. آواز آئی پورے کو, حیران ہو کہ آگ سے آواز کیسے آئی؟ تو آواز آئی پورے کو من فی النار وحولہا سبحان اللہ رب العالمین. فرمایا برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ سے بول رہا ہے.
اس کی دلیل یہ کیا کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تھا. اس مسئلے کے لیے تو مجھے زیادہ بارے میں ہے آگ. چلو تم فیصلہ کرو اس آگ میں علی ہے یا اللہ ہے. بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا ایک آگ وہ ہے جو ابو لہب کا ٹھکانہ ہے اور ایک آگ وہ ہے جو علی کا یا آلہ کا مسکن ہے. کہ بھائی جو میرے پاس اگر اللہ ہوتا تو کہتا بارک من فی النار، برکت والا ہے وہ جو آگ میں بول رہا ہے. آیت ہے پورے کا برکت دی گئی ہے اسے جو بول رہا ہے. وہ تو پارا کیا کہتا ہے، تبارہ کیا کہتا ہے، وہ تو بہت برکت والا ہے. تو معلوم ہے کوئی مخلوق. ہاں اور پھر سبحان اللہ رب العالمین. وہاں تصویر پڑھی جا رہی ہے، پڑھو سورہ نمبر کو. تو ہر جگہ نار کا لفظ بدکنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. کچھ نار ہدایت کے لیے اور کچھ نار ایسی حجت کا مسکن جس کے ذریعے موسیٰ کو امید ہدایت. تو اگر ظاہری نار سے موسیٰ کو امید ہے کہ میں ہدایت پا سکتا ہوں تو جس کو میرے امام کو اللہ نے نار کہا اس سے ہم ہدایت نہیں پا سکتے. تو آئندہ شک نہ کرنا. اب نار کہا کیوں؟ تفاسیر اہل بیت یہ کہتے ہیں چونکہ نور تک ہر آنکھ کی رسائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ نور کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. نار کو اپنا پرایا سب دیکھ سکتا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ امام ظہور کے بعد اس قدر تجلی ریز ہوں گے اپنا بھی دیکھے گا پرایا بھی دیکھے گا، اس لیے نار کہا. سمجھ میں آگئی بات؟ ماشاءاللہ. اب میں بھی مطمئن ہوں کیا سمجھے ہو. کہا کہ ہم نے اب یہاں نار سے مراد تجلی ہے. اس لیے میں نے آگ کا ترجمہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کی اور جو آئندہ کرے سو ٹوک دینا. ہاں جو سراپا تجلی ہے، جو پیکر تجلی ہے، اس کے صحابی کون ہیں اور ان سب یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھی صحابی بنانا. ما جعلنا نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار الا ملائکہ، فرمایا سوائے ملائکہ کے اس کا کوئی صحابی نہیں. یعنی یہ جو 313 ہیں ان کو اللہ نے ملائک کہا. توفیق نے ابھی بہت کٹھن منزل پڑی ہے میری جو میں نے کہنا ہے. میں آقا مجھے توفیق دے میں کہہ پاؤں انہیں سمجھ بخش. توفیق دے یہ سمجھ. حالانکہ کوئی کم وقت نہ سمجھے میرے سے آپ پہ کیا اثر پڑتا ہے، مجھے کیا نقصان ہے. کل سننے نہیں آئے گا میری بلا سے. یہ تو آپ جانتے ہو پوری زندگی سے میں اعلان کرتا ہوں مجھے آج تک یہ پرواہ نہیں مجھے کوئی بلائے گا نہیں بلائے گا. جب میری مجھے رزق کی ضمانت مل چکی ہے میں چھپوں کیسے؟ جب میرے رزق کا ضامن موجود ہے میں کسی سے خوف زدہ کیوں؟ جب میں تو کہوں گا لیکن پھر کہتا ہوں کہ جو امام بھی اس انتظار میں ہے کہ شاید کوئی ایک آدھ اور بچ جائے، شاید ایک آدھ اور جہنم کے کنارے سے واپس آ جائے. تو اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا کرے ہر وہ شخص سمجھے جو اپنے آپ کو موالی کہتا ہے ان کو ملائک کہا.
یہ کیسے؟ یہ 313 بظاہر تو بشر ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اصحاب ملائکہ ہیں۔ آؤ پہلے قرآن سے پوچھیں کہ کیا بشر میں ملک بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ پہلے یہ سوچ لو، ملک وہ ہوتا ہے جسے نطفے کی نجاست آلودہ نہیں کرتی۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میں عرش کی جانب جا رہا ہوں، اگر تم زمین پہ بیٹھے رہے تو یہی رہ جاؤ گے۔ ملک وہی ہوتا ہے نا جسے نطفہ آلودہ نہ کر سکے۔ ملک وہ ہوتا ہے جس میں عصمت ہو۔ ملک ایسا معصوم ہوتا ہے جو مریم کی تنہائی میں آ سکے۔ اس میں لطافت ہوتی ہے، کثافت نہیں ہوتی، خواب کی آلودگی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھو، پھر پوچھو قرآن سے کہ کیا ہے بشر میں صلاحیت کہ وہ ملک بن سکے؟ نہیں، میں جو اپنی طرف سے کہوں دیوار کو مارو، قرآن سے پوچھو۔ تو ہم فرامین اہل بیت کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ان کی رعایا ہیں۔ ہم یہ ثابت الفت ایک بات کہنے لگا، خدا کی قسم ابھی نازل ہوئی، ابھی القاء ہوا، قرآن بھیجا اللہ نے، تم جاتے ہو معصوم کے دروازے پہ پوچھنے، اور کیا بدبختی ہے، کلام خدا پہ تو بھروسہ نہیں کرتے ہو جب تک گھر سے نہ پوچھو۔ یعنی اللہ کا کلام تھا، کیا شک ہے تمہیں؟ کیوں گئے ہو معصوم کے بعد؟ شک نہیں، اس یقین سے گئے ہو کہ جب تک وہ نہ بتائے کہتا کیا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، تو جب تک اس کا کلام ان کے بغیر بیکار ہے تمہارے لیے، تو اس کا کام تمہارے کام کیسے آ سکتا ہے ان کے بغیر؟ سمجھ آیا نا؟ اور آؤ حضرت میں بس کرو، سلطان کا چوتھا، اگلے سال 5واں ہو جائے گا، ظاہر ہے مجھے تو آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، تو کچھ زینے طے کرو گے تو آگے آؤ گے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں آواز دی، عہد رسالت کے لوگوں سے خدا کہہ رہا ہے، لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہیں تم میں صلاحیت نہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں تو کیا ہو، لجعلنا منکم ملائکۃ، تو تم لوگوں میں سے بعض کو فرشتے بنا دیں۔ اگر ہم چاہیں تو تم کو ملائکہ بنا دیں، بنائیں کس لیے؟ فی الارض یخلفون، تاکہ وہ زمین میں ہماری خلافت کریں۔ تاکہ وہ زمین میں ہماری جانشینی کریں۔ تو سورہ زخرف کی آیت نے بتایا کہ بشر مدد ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے، کیونکہ بشر کے ملک بننے کا تعلق مشیت سے تھا۔ آل محمد اپنی محبت اس پر نچھاور کرتے ہیں، اس نے اپنی مشیت نچھاور کی کہ جب بشر کو ملک کرنا مشیت کا کام ہے تو ہر ایک کے لیے نہیں کروں گا، آخری حجت کے صحابہ کو ملک بنا دوں گا۔
بہرحال دو کہ سب نہیں سمجھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری توقع سے زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں. مجھے اتنے لوگوں کے سمجھنے کی توقع نہیں تھی، کیونکہ بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں جو صاحبان علم کی سمجھ سے باہر. یہ تو مولا کا شکریہ ادا کیا کرو. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو اچھا ہے، فرشتوں سے برداشت نہیں ہوتا، نبیوں سے برداشت نہیں ہوتا. سوال کیا میں یہ حتم ہوں، تو پھر مولا برداشت کس سے ہوتا ہے؟ اس طرح کے فرمایا من شینا، جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں. جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کر لیتا ہے. اس لیے بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. ہر ایک کے بس روک نہیں. جو سمجھ رہا ہے ان کا شکریہ ادا کرے کہ وہ چاہ رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہو، وہ چاہ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہو. تو اللہ نے بھائی جمیل عباس میرے زمانے کے امام کے 313 ساتھیوں کو ملائک کہا. یہ ملائک ہے. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی تعداد کو کافرین کے لیے آزمائش قرار دیا کہ سوچتے رہے کہ ہوں گے 313 قبضہ خدائی پر. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، ایمان والوں کا ایمان بڑھے کہ ہے 313 تصرف کائنات پر، اور کافر بھی سوچتے رہے. تو اللہ نے کہا ہے ملائک اگر دل چاہ رہا ہو تو تجزیہ لیں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ آخر ملائک کا کام کیا ہے. جملے 3 کہنے ہیں میں نے، 3، چاہے وہ 2 منٹ میں ختم ہو گئے، چاہے 2 گھنٹے مجھے اور پڑھنا پڑا. جملے 3 بولنے ہیں ضرور، اور نہیں پتا کس وقت کون سمجھے گا. 3 جملے بولنے ہیں، ہے حقیقت. کائنات آدم کے مدعیان علم کو حضرت سر کا چیلنج ہے، سبھی کر رہے میدان میں نکلے. کوئی بھائی کلالہ کے تردید کی جرت کرے، اپنی زبان کاٹ کے اس کے قدموں میں پھینک دوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے کے صحابی ملائکہ ہیں. ملائکہ ہیں. ملائک کرتے کیا ہیں؟ کام کیا ہے ملائک کا؟ جاگو حلال یا موالی جاؤ بیٹھے ہو. جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں ملائک بارش برساتے ہیں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں ملائک ہوائیں چلاتے ہیں، ملائک دریا سمندر جاری کرتے ہیں، ملائک رزق بانٹتے ہیں، ملائک ارحام نساء میں بچے کی تصویریں بناتے ہیں، ملائک نظام شمس و قمر کو چلاتے ہیں، ملائک جبلت و فطرت کی مسخری کا کام کرتے ہیں. یہ ہے کام ملائک کا. اب دوسری صفت یہ ہے کہ ملک نہ کسی شکل میں رہے نہ کسی پشت میں رہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا جو میرے مولا کے صحابی ہیں وہ کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، وہ شکموں میں بھی رہے ہیں، سلبوں میں بھی رہے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے ملک کہا کہ نظام عالم شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش تک نظام 313 چلائیں گے. میرے مولا تو صرف دستخط کرائیں گے. پرائمری مڈل پھر انٹر ایسے ہوتا ہے نا. اب جو جملے مشکل آئیں گے بچوں کے اگر آپ نے توفیق مانگ لی ہے نا تو پھر تو پرواہ کوئی نہیں، پھر انشاءاللہ بچے بھی سمجھیں گے. اس لیے ملائک کہا کہ نظام عالم کو یہ چلائیں گے
یاد کرو سید الساجدین کا وہ جملہ یکونون حکام الارض وسناما، زمین کے حاکم یہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ نظام ان کا ذمہ، امام زمانہ کا کام یہ نہیں، اس کا کام آگے. اور پھر ملائک کہا کیوں؟ ملائک ہوتے کہاں ہیں؟ میں نے بھائی جمیل بات کسی امام کی محفل میں ملائک کو بیٹھے نہیں دیکھا. آئے، کام کیا، پیغام پہنچا، سلامی دی، سلام کیا، اجازت لی، گئے. صحبت میں بشر بیٹھتا ہے. میں نے کسی نبی کی صحبت میں بطور صحابی کے ملائک نہیں دیکھے. آئے، وہی پہنچائی، واپس. آخر ملائک کی مجلس کہاں ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھتا ہوں، وہ قرب توحید میں ملتے ہیں. ملائک قرب الہی میں ملتے ہیں، محفل کبریائی میں ملتے ہیں، ساحت جبروت میں ملتے ہیں، ساحت جبروت میں ملتے ہیں. اب آنے والے کے صحابہ کو اللہ نے ملائک کہا. اب وہ اللہ تو ہے نہیں کہ جس کے صحبت میں بیٹھنے والوں کو خدا ملائک کہہ رہا ہے. وہ توحید کا مالک نہیں، وہ توحید نما ضرور ہوگا. وہ کبریا نہ صحیح، کبریائی کا مزاج رکھنے والا ضرور ہوگا. ورنہ اللہ کبھی اس کے صحابہ کو ملائک نہ کہتا. اور آؤ سر اٹھاؤ، اب مجھے پرواہ نہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، جو نہ سمجھے اس سے خدا سمجھے. کہنے لگا ہے غزل پر، اور یہ پھر دوہرا کے کہہ رہا ہے کہ ہے تردید کی ضرورت، سامنے آؤ، بات کرو، رد کر کے دکھاؤ. خالی خالی ٹائم کو تسلیم نہیں کروں گا میں. یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا. میں نے قرآن سے بات کی ہے، قرآن سے رد کرو. میں نے قول معصوم پیش کیا ہے، قول معصوم پیش کرو. کسی ملا کی بات کو میں نہیں مانوں گا، کسی مجتہد کے فتوے کو میں تسلیم نہیں کروں گا جو امامت کے خلاف ہو. میں نے ثابت کر دیا ہے قرآن اور تفسیر اہل بیت سے کہ مہدی دوران کے صحابہ ملائک ہیں. تو کسی آیت سے ثابت کر دے نہیں، عام بشر ہے. میں اپنا خیال واپس لے لوں گا. اور اگر نہیں کر سکتے، یا کم از کم جب تک نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے، تو اس وقت تک تو پھر میں جو کہنے لگا ہوں مانو. ملائک اس لیے کہا کہ نظام چلایا. ملائک کی صحبت جبروتی، جس کے صحابی ہے اس کا مزاج جبروتی، جس کی صحبت میں ہے اس کا وطن لاہوتی. اللہ اکبر. جس کے صحابی ہے وہ دلیل اس کی وحدت پر. کیوں پڑھتے ہو درود دوسری میں یہ جملے کہ درود بھیج پروردگار اس امام پر جو خیبت الہیہ کا وارث ہے. پھر جس امام کے لیے اللہ نے یہ کہا ہو جیسے میں غائب ہوں. اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور ملتا نہیں، غائب ہے، تو کیسے اس حجت کو غائب کر کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو کیسے، تو عملاً بتایا کہ ایسے. اور آپ جاگنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اعلامیوں، مغالیوں، بھائی جمیل عباس. پھر میں نے دیکھا کہ آخر ملائکہ کی اتنی عزت کیوں، سبب، وجہ، یہ احترام کیوں ملا فرشتوں کو. کائنات اس کی، نظام فرشتوں کے سپرد. سورج کا خالق وہ، باقی ملائک کے ہاتھ میں. دریا بہائے اس میں، چلائے فرشتے. رزق اس کا، پیمانہ میکائیل کے پاس. بندہ اس کا، مارے اسرائیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخر ان کو یہ عزت ملی کیوں؟ جاگو، سن ایسے لوگ جیسے میں چاہتا ہوں. اگر آج رات عالم خواب میں دل کے آئینے میں
امام نہ مل جائے تو کل پکڑ لینا مجھے، بشرطے کہ سنو ایسے جیسے سننے کا حق ہے، کیا نقش کر کے جاؤ. اتنی سیکل چڑھا دو آئی رہے دل پہ کہ اس میں تصویر امامت نظر آنے لگے. کیوں یہ مرتبہ ملا فرشتوں کو؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا عزت کا سبب، تو قرآن نے جواب دیا غزل پر دنیا تجھے ایسے علامہ کہتے تو اپنی رات چاہے. تجھے پتا نہیں کہ فرشتوں نے ایک امتحان دیا جس میں پاس ہوئے، خدا ایسا خوش ہوا سارا اقتدار ان کے ہاتھوں میں دے دیا. کب؟ کہا جب زمین پہ زندگی شروع کرنا چاہتی، جب زمین پہ زندگی کی ابتدا کرنے والے آدم کو پیدا کیا تو سات کو حکم دیا سجدہ کرو. ایک اکڑ گیا، فرشتے جھک گئے. امتحان کیا تھا؟ اللہ نے کہا میرے نائب کو جھکو، تو جھکنے والے ملائک، اکڑنے والا ابلیس جھکنے کا صلہ تھا کہ اب جھکے ہو تو آئندہ اس اولاد آدم کی ہر غرض تم سے پوری ہوگی. تم جھک گئے ہو تو معلوم ہوا ملائک اس وقت تک ملائک بنتے نہیں جب تک خدا کے کسی نائب کو سجدہ تعظیمی اس کے خلیفے کا، تعظیمی اس کے نائب کا. جہاں کہاں ہو پچھلی 4 مسلسل مجالس میں نے مالا کی رنگت کے صفات بتائے، لشکر کے اوصاف بیان کیے. ان کو اللہ نے ملائک کہا. یا فتویٰ نہیں تجھ پہ چھوڑا، میری طرف سے نہیں، فتویٰ تو تم. یا کہو توحید نے معاذ اللہ قائم زمانہ کے صحابہ کے حق میں مبالغہ کیا، اور اگر مبالغہ نہیں کیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ کسی نائب کو جھکے تو ملک بنے. اور خدا کے آخری خلیفے کو سجدہ کیا تو ملک بنے. آؤ سید الساجدین کی دعا یاد ہے، جنت اس کے لیے، درود اس کے لیے جو ان کے عقیدے کی پیروی کرے. فضیلت ہے اس کے صحابیوں کی. سلطان کیا ہے؟ اگر پیمانے ادراک میں تول سکتے ہو تو پہلے میرے مولا کے لشکریوں کو تولو. اگر وزن قائم کر سکتے ہو تو میرے مولا کے سپاہیوں کا کرو. جب ان کو سمجھ لو پھر آ کے بتانا، پھر میں تمہیں لکھ کر دوں گا کہ سوچو امام زمانہ کیا ہے. اور اگر اس کے نوکر سمجھ میں نہ آئے پھر سلطان کو سوچنے کی جسارت کیسی، پھر اس کے بارے میں حد بندی کرنے کی ضرورت کیسی؟ نہیں. بس کیوں نہیں ہو رہے پورے 313 نمازیوں کی کمی نہیں. میں کہہ رہا ہوں، میرے امام زمانہ گواہ لینا، میرے شیعوں سے کہہ دیا میں نے، میرا حساب صاحب
میرے سر سے بوجھ اترا، میرے ماں باپ تو گواہ، تو میری محفل میں موجود، تو میری اس ذکر کا گواہ، تو میری اس تقریر کا عینی شاہد، میں نے پہنچا دیا تیرے موالیوں تک پیغام۔ آخر کیوں منتظر ہے امام زمانہ؟ 313 کی تعداد پوری نہیں ہو رہی، نمازیوں کی کمی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ کہ پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ داروں کی کمی نہیں، کیوں نہیں تعداد پوری ہوتی؟ کیوں نہیں آ رہے امام زمانہ؟ اس معیار معرفت کی ضرورت ہے کہ سجدے کی ضرورت پیش آئے تو دل کر کے نہیں۔ جب دھڑکنوں سے ماورا ہو کے اس حقیقت کو چھو لو گے کہ کون ہے وہ منتظر کہ جس کے انتظار میں دن رات ایک کیے دے رہے ہیں، تو خدا کی قسم پھر حجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ حجاب ہٹا لے کہ جن کے آگے اس کا بھی پردہ نہیں، میں نے اپنے طرف سے کہہ دیا، میرے کائنات کا فرمان نہیں کہ لو کشف الغطاء لمزت تو یقیناً کہ خالق اور مخلوق کے مابین جتنے پردے ہیں اگر ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں جو پردے ہٹنے کے بعد ہے میں اسے پہلے جانتا ہوں۔ درود پڑھ لو مل کر آج گزشتہ تمام مجالس سے ایک زینہ یقیناً میں نے آپ کو بلندی پہ کھڑا کیا، بس دعا کرنا کہ مولا یہ زینہ نصیب کرے، اس سے پھسلے کوئی نہیں، بس یہی رہو گے تو انشاءاللہ زینہ بزینہ آگے کا سفر ہوگا۔ اور خدا قدوس کی قسم، ذات بزرگ و برتر کی قسم، کبھی کسی دین فروش کے اس بہکاوے میں مت آنا کہ یہاں تک تو ہم بندے کو مان لیں، خدا کو کیا مانے، بازاری مولوی تو کیا خبر کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید تو بتا ہی وہی خاندان سکتا ہے جو خود توحید نہ ہو اور پھر اس کو جھک جائے۔ تو اپنے یقین کی دیوار میں کبھی درار نہ پڑنے دیں، اور یقین میں رکھنا کہ یہ خدا کے نائب کا مقام ہے، یہ خدا کے بندے کا مقام ہے، یہ خدا کی اس ولی مطلق کا مقام ہے کہ جس کے بدن پر اس نے اپنے تمام صفات کو خلعتوں کا لباس دے کے زیب تر کرا دیا۔ اور اشارتاً میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور امام زمانہ کا خود فرمان بھی ہے، فرمایا جب میرے جد مظلوم کے مصائب پڑے جائیں تو عیشیو اس وقت میرے لیے دعا کیا کرو۔ اس وقت میرے ظہور کی دعا نہ کرو۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آنکھ جو سلطان کم صفا کرو رہی ہو، وہ چہرہ جو انہی آنسوؤں میں تر بتر ہو، جب وہ آسمان کی طرف بلند ہو کہ جو مانگ لے خالی لوٹاتے ہوئے اس کی رحمت کو حیا ہوتی ہے، تو پہلے اپنے ایمان کے لیے مانگا کرو اور ساتھ ہی بھیگے ہوئے رخساروں کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی چاہا کرو، اپنے لیے ثبات عقیدت مانگا کرو۔ بس مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا، مجھے ایک جملہ بی بی کے رضا کی خاطر کہ وہ راضی ہو، کیوں
تم تو آتے ہو نا بابا پوری مجلس چاہے وہ 72 گھنٹے مسلسل کیوں نہ ہو تم تو ہر پڑھنے والے کو سنتے ہو تمہاری خواہش فضائل سننا بھی ہوتا ہے قصائد سننا بھی اشعار بھی رباعیات بھی ہے لیکن وہ اس کے صبر کو دیکھا ہے جو سارا دن سنتی سب کچھ ہے حالانکہ اس کے علم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے کائنات کے علامہ جمع ہو جائیں مسجود علم کی بیٹی کس کے علم سے متاثر ہو سکتی ہے مگر وہ سارا دن بیٹھی کس انتظار میں رہتی ہے کہ آخر میں کوئی تو شبیر کو پوسا بھی دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت للہ العظمت للہ ہاں چونکہ سید و غیر سید ہو غم ایسا ہے یہ کون سے وہ مسائل ہیں جن سے آپ لوگ آشنا نہیں پڑھنے والا تو اپنی تحقیق کے مطابق یاد دہانی کرا دیتا ہے اس کی نعمت کا پتہ اس سے چلتا ہے میں 5 نہیں 10 منٹ پڑھ لوں گا آپ 4 نہیں 8 آنسو رو لیں گے اس سے زیادہ تو نہیں نا کون ازادار یہ نہیں جانتا کہ تاریخ عالم نے ہر صاحب مقتل نے 3 ہستیوں کے متعلق تسلیم کیا ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم حسین کے ازادار ہیں کون کون بیمار کربلا جس کو حق ہے یہ کہنے کا میں تو ازادار حسین مسافر شام جو دعویٰ کر سکتی ہے میں ہوں سوگوار حسین اور وہ پاک بی بی جس نے ریگزار کربلا کی تپش میں یہ قسم کھائی سردار جب تک زندہ ہوں میں ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے کے نیچے جاؤں گی اللہ اکبر مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں شمار نہ کرے اتنی بڑی عزاداری کرنے والے دنیا سے ہاتھ مل مل کے یہ کہتے ہوئے چلے گئے حسین تیرے رونے کا حق ادا حسین ہم شرمندہ ہیں حق تھا تیرے رونے کا نہیں ادا ہو سکا 40 سال سجاد روئے پانی نہیں خون روئے اور خدا کی قسم ایک لمحہ بھی تو نہیں کہ جس میں آنسو رکے ہوں مسلح پہ کھڑے ہیں تو مسلح کو دور ہے پانی طلب کیا پیاس لگی رب کعبہ کی قسم یہ لفظ کتاب ادھر پانی سامنے آیا آہا نکلی کھائے بات کرانے جو ہے اسی لیے میرا بابا پانی میں خون مل جاتا چھتی سال لے جاؤ اس انداز کے رونے والا ہاتھ مل کے گیا ہر شخص نے حسین کو شہادت کے بعد رونا شروع کیا مسافر شام وہ بھی ہیں جس نے دنیا میں آنے کے پہلے دن سے حسین کا ماتم شروع کیا اور آج جنت میں بھی سیاہ لباس بھی اتارا غسل پہ بلا تشبیہ لب ہلے بی بی کے کان لگا کے سنا گیا تو آواز یہی آ رہی تھی فیاض بہن شرمندہ فیاض بہن نادم ہے تیروں نے کہاں گزاری کا سنا مشکل ہے تیسری بی بی الحمدللہ میں جو یہ بات کہا کرتا ہوں میں بیویوں کی وفا کی بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں بڑی بڑی تاریخ بڑی بڑی وفادار بیویاں گزری ہیں زمانے میں آج بھی ہیں شوہروں کے سوگ منانے والیوں نے آبادیوں میں سوگ منائے انسانوں کی بستیوں میں سوگ منائے لیکن شہزادہ اصغر کی بات کو
اس نے آبادی میں سوگ نہیں بنایا اپنے شوہر کا، اس وقت اس ویرانے میں سوگ بنایا جب دل میں آدمی نہیں گزرتا تھا۔ خدا گواہ ہے، کتابیں پڑھ لو، پوچھو علماء سے تحقیق کرو۔ شام سے آئے ہیں نا، بس ایک جملے میں ختم کرنے لگا ہوں مجلس۔ 9 دن بیمار کربلا کا قیام رہا ہے۔ کربلا 10ویں دن محمل تیار ہوئے، بیویاں ودا کر رہی ہیں، یہ بامزاد قبر حسین پہ بیٹھی بس ڈوبی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ کرے میرے سردار تیرے تیروں کا ماتم کرو، میرے سردار تیرے پتھروں کا، میرے سردار تیرے زمین کے اترنے کے لمحے کو یاد کروں، میرے سردار جو تیرے تنے نازک پہ کام ریت ڈالی گئی، میرے زخموں کی جلن کا نہ کروں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس عالم میں سید سجاد قریب آئے، بلا تشبیہ دوشیت پہ آتے، اماں اماں جی میرے لال، اماں محمد تیار ہو گئے، چلیے نا، کہاں میرے لال؟ اماں وطن، کون سا وطن؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مسائل چٹان نہیں ہوتا کہ الٹ پھینکی جائے، اس کی نزاکت اس کے لفظوں میں چھپی ہوتی ہے۔ نام لال جن کا وطن ہے ان کو لے جا، میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی قبر ہے، نہیں جانے کی میں فلک دل سے جا۔ غیرت ہاشمیہ خون بن کے آنکھوں میں آئی، مت اس ویرانے میں ہاشم کی آبرو کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر شبیر میں زلزلہ ہے، سجاد ماں نہیں جانا چاہتی تو کیوں مجبور کرتا ہے؟ حسین اتنا کمزور ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سجاد کا حسین اتنا ناتواں ہے کہ اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ جہاں میری جان چلے جاؤ، رونے والوں ختم ہو گئی مجلس۔ سجاد چلے گئے مدینے، پورا 1 سال شاعر آتے ہیں، حاجی آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، تاجر آتے ہیں، اور جب سجاد کی قدم بوسی کو آتے ہیں، ہر شخص کہتے ہیں مولا آج کل کربلا کا رنگ بڑا عجیب ہے، آج تو کربلا کی آج کل نیل بھی بدلی ہوئی ہے، سرخ آنسو چہرے پہ پھیلنا شروع ہو جاتے، اور لوگ کہ میرے امام پوچھتے کیا عجیب رنگ دیکھا ہے؟ مولا جب شام ڈھلتی ہے، ساری رات سرحد کربلا کے چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، جس کے بازو نہیں ہے، ساری رات گھوڑا دوڑا، ایسے کافرے اڑو، دور سے گزر جاؤ، دور سے گزر جاؤ، علی کی بہو کے دیے، یا اشرار کی ماں کا مسکر ہے۔ مجلس سے آدھا کو منظور و مقبول فرماؤ، بانیان کی مسائی کی شرف قبول رسائش، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل و سعادت، ہماری یولیدہ بیانی جس غرض کے لیے یہ پاک مجالس منعقد ہو رہی ہیں انہیں غایت المرام تک پہنچاؤ، اور ہمارے ذکر کرنے کا جو مقصد